السلام علیکم معزز خواتین و آزاد، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کل کے دن کی، 14 اگست کی۔ وہ دن تو گزر گیا لیکن بڑا تاریخی دن تھا، بڑا اہم دن تھا ہمارے لیے۔ ہمارے ملک کی 75ویں سالگرہ تھی کہ جس دن ہم نے سب نے مل کر دعا کی کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بنے اور ہمارے دشمنوں سے ہمارے ملک کو ہمارا رب محفوظ رکھے۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ عہد بھی کیا کہ ہم ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، ہم حق اور سچ کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ کل ہی کے روز ہم نے دیکھا کہ 14 اگست کی مختلف شہروں میں مختلف مقامات پہ تقاریب ہوئی۔ ان میں سے ایک تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوئی۔ جو کنونشن سینٹر اسلام آباد کی تقریب تھی، وہاں پر چیف گیسٹ تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب، یعنی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب۔ اس تقریب میں کہ جہاں پر ان کے ساتھ ان کے وزراء تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب بیٹھے ہوئے نظر آئے، شہری رحمان صاحبہ نظر آئیں، ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ نظر آئیں، جن کے بارے میں آج کل فواد چودھری کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کینڈی کرش اپنے فون پر کھیل رہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا ذاتی کام ہے، وہ کینڈی کرش کھیلیں یا کوئی اور گیم کھیلیں۔ اسی طرح سے اور بھی وہاں پر وزراء تھے۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور یہ بڑی ہائی پروفائل ایک ایونٹ تھا کہ جہاں پر اپنے ملک کی 75ویں سالگرہ کو ہم بڑی شان و شوکت سے سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ اس ایونٹ پر کافی خرچہ ہوا ہے، اور اس کی پوری ترتیب جو تھی اس میں آرٹسٹ کو بھی بلایا گیا ہے اور پورا سجانا اور یہ وہ، تو کافی خرچہ ہوا ہے۔ اب خرچہ کیا شہباز شریف صاحب کی جیب سے ہوا تھا؟ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی جیب سے ہوا تھا؟ کیا کسی اور پی ایم ایل این کے رہنما کی جیب سے ہوتا ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کی جیب سے ہوا تھا؟ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جیب سے ہوا تھا؟ یا متحدہ قومی موومنٹ نے اس پر خرچہ کیا تھا؟ یا اس پر عوامی نیشنل پارٹی نے خرچ کیا تھا؟ یا اس پہ بلوچستان عوامی پارٹی نے خرچ کیا تھا؟ یا اس پہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے یا چودھری صالح حسین صاحب نے خرچ کیا تھا؟ ان میں سے کسی نے نہیں خرچ کیا تھا۔ خرچ آپ نے کیا تھا جناب، آپ نے خرچ کیا، اور آپ نے خرچ اس طرح سے کیا تھا کہ ایک ٹیکس پیئر کے پیسے کو استعمال کیا گیا اس ایونٹ کو تشکیل دینے کے لیے اور اس ایونٹ کو سارا پلان آؤٹ کر کے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ کروڑوں روپے، اربوں روپے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ 1 ارب روپیہ لگ گیا، لیکن میں چلے آن دا سیفر سائڈ کہہ دیتا ہوں جی کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے۔ اور خرچ کس پر کیا ہے؟ مطلب ہمارا قومی دن، ہمارے لیے ہمارا اہم ترین دن، وہ دن کہ جب ہم نے آزادی حاصل کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس تقریب میں پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تمام لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تالیاں بھی بجائی جا رہی ہیں، خوب انجوائے کیا جا رہا ہے، چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں۔ اچھی بات ہے، مسکرانا چاہیے، لیکن آگے ہو کیا رہا ہے؟ سٹیج پر دیکھ رہے ہیں ہم کہ پراپر ڈانس چل رہا ہے اور بیہودہ قسم کا ڈانس ہو رہا ہے، اور مختلف گانے چلائے جا رہے ہیں، اور ان گانوں پر ڈانس کی جو پہلے سے ہی ریہرسلز ہوئی ہوں گی اور ان ڈانسرز کو بلایا ہوا ہے پے کر کے، اور ان سے آپ یہ سارا ناچ گانا وہاں پر بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے 75 سال میں ہوا؟ کیا ہم نے 75 سال میں اس کو پروموٹ کیا؟ کیا یہ ہمارا آرٹ ہے؟ کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ یہ ہمارا آرٹ، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اس 75ویں سالگرہ کے موقع پر جو تقریب وہاں پر رکھی گئی تھی، اس پر تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ 75 سالوں میں کیا کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، اس پر بات ہو، اس میں ملی نغمے آپ شامل کریں۔ ہمارے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایسے بہترین کمپوزرز نے ہمارے ملی نغمے کمپوز کیے ہوئے ہیں کہ وہ چاہے اب سے کوئی 30 برس پہلے کا ہو، آج بھی سنا جاتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، اس پر جھومتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے دل سے آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ اور وہ سب کرنے کے بجائے آپ نے الٹے سیدھے گانے اور وہاں پر رقص شروع کر دیا۔ آخر آپ کو اس کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جب ظاہری سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو مشیر بنا دیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو ایسے عہدوں پر فائز کر دیا جائے گا کہ جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، جن کو ان کی نہ الف کا پتہ ہے، نہ یہ کا پتہ ہے، نہ بے کا پتہ ہے، بالکل ہی فارغ ہیں، تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوں گے۔ انکمپیٹنٹ لوگ پھر انکمپیٹنٹ فیصلے کریں گے اور انکمپیٹنٹ ایونٹس آرگنائز کریں گے، اور وہاں پر آپ نہ اہلی کا اندازہ، ان پروفیشنلزم کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ یہ دیکھیے منسٹری آف انفارمیشن کو ڈیفینیٹلی کہا گیا کہ آپ اس ایونٹ کو تیار کریں اور اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے فہد حسین صاحب بھی اس میں شامل ہوں۔ فہد حسین صاحب کیونکہ اسٹریٹجی دیکھتے ہیں تو ان کو کہا گیا ہوگا کہ چونکہ فہد حسین صاحب آپ کا وسیع تجربہ ہے الیکٹرانک میڈیا کو لے کر اور ایونٹس کو لے کر، تو اس تقریب میں کیا ہونا چاہیے، تو پھر فہد حسین صاحب اگر تھے تو انہوں نے اپنے شوق کے مطابق بتا دیا ہوگا کہ جناب خدمت گزار حاضر، غلام حاضر، مشیر حاضر، آپ کو میری نظر میں اس طرح کا ایونٹ پلان کرنا چاہیے اور اس پر اتنا خرچہ کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پہ پی ٹی وی کو کہا گیا ہو تو وہاں پہ پھر کھانچے بھی بڑے چلتے ہیں۔ مطلب ایونٹ فرض کیجئے
جو ایونٹ ہو رہا ہے کوئی 20 لاکھ میں یا 30 لاکھ میں، اس کے اندر چیزیں ادھر ادھر کی ڈال ڈول کے 50 پہ لے جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں کو پھر انگیج کیا جا رہا ہوگا پروڈیوسر صاحب کی طرف سے یا ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے جس ٹیم کو تشکیل دیا گیا ہوگا، ان لوگوں نے جب آرٹسٹ کو بلایا ہوگا تو آرٹسٹ کہے گا جی میں تو لوں گا ₹1,00,000 آنے کا، میرا تو ریٹ یہ ہے، یا میں تو لوں گا ₹2,00,000 آنے کا۔ اسے کہیں گے چلو ایسا ہے میں تمہیں نا 2 20 دلواتا ہوں، 2 تمہارے 20 میرے، یا پھر اس کو وہ کہے گا جی یار چھوڑو ٹھیک ہے تمہیں 2 چاہیے نا، تمہیں 2 ملے گا، اس کے اوپر جتنے بھی ہوں گے تمہیں وہ رقم ملے گی، پراپر پیمنٹ ہوگی، اس میں سے اوپر جتنا بھی ہے یہ تمہاری میری زبان ہے، آواز ہے جی تمہاری میری، کہ اس کے اوپر جتنا بھی ہوگا وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اس طرح کی سیٹنگ کر کے اس ایونٹ کا جو خرچہ ہے وہ کہاں سے کہاں لے کر جایا گیا ہوگا، اور پھر بہت سے لوگوں کو نوازا گیا ہوگا۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو تو فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ آپ کی وزارت اطلاعات کے انڈر، اطلاعات و نشریات جو ہے اس کے انڈر یہ سب کچھ آتا ہے، اور آپ ہی نے یہ سارے ایونٹ کو پلان کیا تھا، تو آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی آپ نے بھیڑنگی قسم کی آپ نے تقریب رکھی اور آپ نے شرمندگی کا باعث بنی یہ تقریب، نہ کہ جبکہ اس تقریب کو ہمارے لیے عزت کا باعث ہونا چاہیے تھا، ہمارے ملک کی ثقافت کی پروموشن ہونی چاہیے تھی۔ وہاں پر پروموشن ہم نے اپنی کم، ہم نے دوسروں کی، پڑوسیوں کی، غیروں کی پروموشن پر ہم زیادہ لگ گئے۔ تو انتہائی فارغ ترین قسم کا ایونٹ تھا، اور اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چاہیے کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کریں۔ لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کیسے اس کی انکوائری کرے گی؟ وہ بھی تو سارے اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ، یہی آپس میں کھیل رہے ہیں اور انہی کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے۔ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بہتر رزلٹ اس میں سے نکلے گا؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی یہی کرے گا۔ پھر اگر ہم کسی اور فورم پہ جا کے انکوائری کروانا چاہیں گے تو کہاں ہوگا؟ عدالت میں جائیں گے؟ ہاں عدالت میں ضرور جایا جا سکتا ہے، کہ عدالت میں جا کر کہا جائے کہ جی اس ایونٹ کو، اس تقریب کو، اس ڈانس ناچ گانے کو، جس کو کچھ لوگ مجرے کا بھی نام دے رہے ہیں، میں نے ابھی تک لفظ استعمال نہیں کیا تھا لیکن آخر میں ٹورڈز دی اینڈ آف دس ویڈیو مجھے لفظ استعمال کرنا پڑ گیا، اس کو مجرے کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سرکاری مجرا ہوا ہے، جس کو وہاں پر بیٹھ کے سب نے بڑا انجوائے کیا ہے، اور انجوائے سے یاد آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ تو بڑی مذہب کی بات کرتے ہیں، آپ تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں، آپ کو تو بڑا سخت ناپسند ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں آپ کہتے ہیں جی ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پر تو کلام چل رہا ہوتا ہے۔ سنا نہیں تھا آپ نے ابھی لاہور کے جلسے میں؟ آپ نے یوں فون رکھ کے دیکھا ہوگا جلسے میں کتنے لوگ تھے، اور جلسے کو دیکھا ہوگا تو وہاں پر وہ اللہ کا کلام چل رہا تھا، وہاں پر ملی نغمے چل رہے تھے، اور وہاں پر ان منی نغموں پہ اگر کوئی جھوم رہا ہے تو وہ تو اگر دیکھیں کوئی قوالی بھی سن رہا ہوتا ہے نا تو جھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ تو باقاعدہ رقص تھا جو آپ کے صاحبزادے نے بیٹھ کر دیکھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا نہیں، آپ نے اپنے صاحبزادے کی کھچائی نہیں کی کہ بیٹا برخودار کیا کرنے گئے تھے؟ کیا تتلیوں کو دیکھنے گئے تھے؟ اگر یہ فضل الرحمان صاحب میں ذرا سی بھی اس بات کا کوئی احساس ہے، کوئی تھوڑا بہت بھی لحاظ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر باقاعدہ معافی مانگیں کہ یہ تقریب جو ہوئی ہمیں نہیں پتا تھا، ہم وہاں پر چلے گئے، اور پھر یہ بھی معافی مانگیں، اور ان کے صاحبزادہ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی معافی مانگیں کہ جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ تقریب ہو رہی تھی تو ہم نے، چونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہل نہیں رہے تھے، تو ہم اس لیے وہاں سے اٹھے نہیں ان کے احترام میں، ورنہ ہمیں وہاں سے فوری طور پہ اٹھ جانا چاہیے تھا اور اس تقریب کا ہمیں بوائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ایسے جرت والے لوگ ذرا کم ہی ہوتے ہیں، کیونکہ سیاست میں پھر صرف دوسروں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے، ان پہ ہی کیچڑ اچھالنا ہوتا ہے، اپنی مرتبہ میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی تم کرو تو مجرا، ہم کریں تو رقص، تو جناب اس دفعہ آپ نے رقص نہیں، آپ نے باقاعدہ مجرا دیکھا ہے، مجرا۔ تو آپ کو اس قومی خزانے سے، اس مجرے کے اہتمام پر یقیناً آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ جو بھی کسی کے لیے ممکن ہو وہ جائے، جا کر عدالت سے رجوع کرے اور وہاں پر کہے کہ جی ریکارڈ منگوائیے، دکھائیے کہ اس ایونٹ پر خرچہ کہاں سے ہوا، یہ پیسہ کہاں سے آیا، تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس قسم کے بیہودہ قسم کے ایونٹ کو کم از کم ہمارے قومی دن پر نہیں ہونا چاہیے۔ قومی دن کو اس طرح کے ایونٹ سے خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے دور رکھیے۔ مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔